السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انجوائے کر رہے ہیں اس ناول کو؟ یار اپنی رائے تو شیئر کیا کریں کہ آپ کو کون سا کریکٹر پسند آ رہا ہے، کون سا نہیں پسند آ رہا، اور آپ لوگ مجھ سے فرمائشیں نہیں کرتے کہ آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں۔ آپ فرمائش کریں، میں آپ کی فرمائش پہ پھر جو آپ بولیں گے وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گی۔ ابھی تو پہلا بھی میں نے عریض شاہ کی، آپ کی رائٹر عریض شاہ کی فرمائش پہ پڑھا ہے، اب دوسرا ناول بھی اس کی فرمائش پہ اس کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، تو وہ تو مجھے پھر فرمائش آپ لوگ بھی کریں، آپ کی فرمائش پہ بھی انشاءاللہ میں پوری اترنے کی کوشش کروں گی۔ ہاں جی، تو یقیناً آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ ہوگا، تو چلیں آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلو چاہت نبھائیں ہم، ریٹن بائی صبا اسکول، ایپیسوڈ نمبر 3۔ لیٹ سٹارٹ۔ آج ان کی لنچ اسپیشل ہے، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ وہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گیا اور وہ موقع غنیمت جان کر تیزی سے باہر بھاگی۔ وہ ظہر کی نماز ادا کر کے کھانے کی میز پر آیا۔ چکن کڑھائی، چپاتیاں، سلاد اور پانی سے بھرا جگ اور گلاس میز پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر سالن والا ڈونگا اٹھایا، چکن کڑھائی چمچ سے اپنی پلیٹ میں نکال کر ڈونگا واپس رکھ دیا۔ سلاد لیا اور پھر ہاٹ پاٹ میں سے دسترخوان کھول کر چپاتی نکالی جو اینی نے پکائی تھی، اور وہ اس کی شکل و صورت ہی بتا رہی تھی کہ یہ کارگزاری اینی کی ہی ہو سکتی ہے۔ علی نے پہلے چپاتی کو دیکھا اور اس کے بعد اینی کے چہرے کو، جیسے ان دونوں میں کوئی مماثلت تلاش کر رہا ہو۔ اینی محجوب سی ہو کر نظریں جھکا گئی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ چپاتی تم نے ہی پکائی ہے نا؟ جی، وہ آہستہ سے بولی۔ تو اس نے نوالہ توڑتے ہوئے کہا، اچھی کوشش ہے، پریکٹس کرتی رہو، ایک دن ایکسپرٹ ہو جاؤ گی۔ واہ بھئی، چکن کڑھائی تو بہت لذیذ ہے۔ علی نے نوالہ چباتے ہوئے ایمانداری سے تعریف کی تو وہ جو کنفیوز سی اسے دیکھ رہی تھی، تعریف سن کر مطمئن ہو گئی۔ پہلی کوشش ہی اتنی مزیدار ہے، تم تو دنوں میں کوکنگ سیکھ سکتی ہو۔ علی نے دوسرا نوالہ کھاتے ہوئے کہا تو وہ اس کی تعریف پر کھل اٹھی، بولی کچھ نہیں، بس خاموشی سے اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی، خود کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ علی نے اسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ پہلے آپ کھا لیں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ بعد میں کیوں؟ وہ چکن پیس توڑتے ہوئے بولا، کہیں اس کھانے میں تم نے زہر تو نہیں ملا دیا؟ آپ ایسی باتیں کیسے سوچ لیتے ہیں اور پھر کہہ بھی دیتے ہیں؟ وہ تڑپ کر تعصب بھرے لہجے میں بولی، تمہاری معصوم اور سہمی ہوئی صورت دیکھ کر ایسی باتیں خود بخود ہونٹوں سے پھسل جاتی ہیں۔ بہرحال چکن بہت لذیذ پکایا ہے تم نے، ویل ڈن۔ چپاتی بھی سیکھ جاؤ گی، اس نے مزے سے کھانا کھاتے ہوئے کہا تو وہ چپاتی کی شکل دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ آپ یہ چپاتی لے لیجئے۔ اس نے نسرین کی چپاتی پاٹ میں رکھے دسترخوان میں سے نکال کر اس کی پلیٹ میں رکھ دی۔ اس چپاتی میں کوئی خاص بات ہے؟ علی نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ نسرین نے پکائی ہے، میں نے اس لیے پکوائی تھی کہ آپ کو میرے ہاتھ کی پکی چپاتی پسند نہیں آئے گی تو آپ یہ تو کھا لیں گے۔ اس نے صاف گوئی سے وضاحت کی تو وہ مسکرا دیا، پاگل کہیں کی، ایسا کیوں سوچا تم نے؟ میں تمہارے ہاتھ کی پکی چپاتی ہی کھاؤں گا، آخر تم نے اتنی محنت اور محبت سے میرے لیے بنائی ہے۔ علی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بہت پیار بھرے لہجے میں کہا نا، تو اس کی آنکھوں میں اس کی بے پناہ محبت سمٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکال لیا اور گلاس میں پانی انڈیلنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ کھانا کھانے لگا۔ اس نے پانی سے بھرا گلاس اس کے سامنے رکھ دیا اور خود بھی کھانے لگی۔ سویٹ ڈش نہیں بنائی تم نے؟ علی نے پانی پیتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، وہ شرمندگی سے بولی۔ چلو کوئی بات نہیں، سویٹ ڈش کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اتنا لذیذ چکن کڑھائی کھا کر مزہ آ گیا، تمہارے ہاتھ نہ صرف خوبصورت ہیں بلکہ خوش ذائقہ بھی ہیں۔ اس عمدہ کھانے کا شکریہ، تم نے گرمی میں بہت محنت کی۔ اب سویٹ ڈش میں تمہیں کھلاؤں گا، لیکن شام کو، ابھی تو باہر بہت دھوپ ہے۔ تو باہر کی دھوپ سے سویٹ ڈش کا کیا تعلق؟ اینی نے حیران ہو کر پوچھا۔ تعلق ہے، اور وہ یہ کہ آئس کریم باہر سے ملے گی، جسے خریدنے اور کھانے کے لیے ہمیں باہر تو جانا ہی ہوگا نا۔ شام کو ہم باہر گھومنے چلیں گے۔ ادھر میز پر ایک شاپنگ بیگ رکھا ہے، اس میں تمہارے لیے چند ڈریسز ہیں، ان میں سے کوئی ایک تم شام کو پہن لینا۔ اور ہاں، کہیں میں زبردستی تو نہیں کروں گا تم پر؟ آئس کریم پسند ہے تمہیں؟ جی، بہت پسند ہے، اینی نے جواب دیا۔ پہلے بتایا ہوتا تو میں روز شام کو تمہیں آئس کریم کھلانے لے جاتا۔ خیر، اب بھی دیر نہیں ہوئی، تم کھانا کھا کر کمرے میں آ جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور کرسی کھسکا کر اٹھ گیا۔
اس کے جانے کے بعد اس نے کھانا کھایا تو نسرین نے برتن سمیٹ لیے۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی اور علی کے لائے ہوئے کپڑے دیکھنے لگی۔ 4 بہت ہی دیدہ زیب رنگوں کے سوتی ریڈی میڈ سوٹ تھے، اسے بہت پسند آئے۔ وہ شام کے لیے ایک ڈریس کا انتخاب کرنے کے بعد وہیں صوفے پر لیٹ گئی اور لیٹے لیٹے اسے نیند بھی آ گئی۔ نسرین کچن میں موجود تھی اور ہفتے کے لیے مختلف سالن پکا کر فریزر میں رکھ رہی تھی۔ اسے اپنی بھانجی کی شادی میں شرکت کے لیے جانا تھا۔ وہ ساری دوپہر کچن میں مصروف رہی۔ شام کو عصر کی اذان کے وقت اینی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے وضو کر کے نماز ادا کی اور بیڈ روم میں آئی تو علی کو محو خواب پایا۔ اس نے بیڈ کے قریب سے آ کر اسے آواز دی، علی اٹھیے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ علی، کیا ہے بھائی، اس وقت کیا ہوا ہے؟ وہ آنکھیں بند کیے اسی کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ نماز عصر کا وقت ہوا ہے، اٹھیے، وضو کر کے نماز ادا کیجیے، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو علی نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور ایک دم یاد آنے پر بولا، تو تم اب آئی ہو کمرے میں نے کیا کہا تھا تم سے کہ کھانا کھا کر کمرے میں آ جانا؟ تم اس وقت سے کھانا ہی کھا رہی تھی اب تک؟ نہیں، وہ مجھے صوفے پر ہی نیند آ گئی تھی، وہ اس کے غصے سے گھبرا کر بولی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھی اپنی رسٹ واچ اٹھا کر ٹائم دیکھا اور رسٹ واچ واپس وہیں رکھ دی۔ تم نے نماز پڑھ لی؟ اس نے بیڈ سے اترتے ہوئے پوچھا۔ جی پڑھ لی، وہ سہم کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں نماز پڑھ لوں، اس کے بعد ہم باہر آئس کریم کھانے چلیں گے، وہ نرم لہجے میں کہہ کر واش روم میں چلا گیا اور اینی نے سکون کا سانس لیا اور ڈریسز والا شاپنگ بیگ اٹھا لائی، منتخب کردہ لباس پہن لیا، بالوں کو ہیئر بینڈ میں مقید کر لیا، پرفیوم چھڑکا، سفید، سبز اور نارنجی رنگ کے سوٹ میں وہ بہت نکھری لگ رہی تھی۔ علی نماز پڑھ کر آیا تو ایک لمحے کو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سادگی میں بھی قیامت خیز حسن لیے کھڑی تھی وہ۔ علی نے بڑی مشکل سے نظریں اس کے چہرے سے ہٹائیں اور رسٹ واچ کلائی پر باندھ کر موٹر بائیک کی چابی اٹھا لی۔ آؤ چلیں اینی، علی نے کہا اور اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ دوپٹہ سر پر اس طرح اوڑھ لیا کہ وہ تقریباً چھپ گئی تھی اس میں۔ علی کو اس کا یہ خود کو سمیٹنا بہت اچھا لگا۔ اس نے بائیک سٹارٹ کر دی اور وہ اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور بائیک کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ علی نے مسکراتے ہوئے بائیک آگے بڑھا دی۔ آئس کریم پارلر میں دونوں نے اپنی اپنی پسند کے فلیور کا آرڈر دیا۔ ویٹر آئس کریم لے کر آیا تو دونوں ہی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان دونوں کی پسند ایک ہی تھی، پستہ اور بادام کی آئس کریم، خالص دودھ اور مکھن سے بنی، میووں سے ٹھنڈی ٹھار آئس کریم۔ دونوں نے بہت مزے لے کر کھائی۔ یمی، مجھے بھی کھانی ہے۔ اچھا، تم اگر یوں ہی میرے ساتھ رہو گی نا تو تمہاری اور میری پسند اسی طرح سے ہر معاملے میں ایک ہو جائے گی۔ اب اگر آج ہم آئس کریم کھانے نہ آتے تو ہمیں ایک دوسرے کی پسند کا کیسے پتہ چلتا کہ حیرت انگیز طور پر ہماری پسند ایک ہی ہے؟ علی نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو مسکراہٹ کا ہلکا سا عکس اس کے ہونٹوں پر آتے آتے ایک دم غائب ہو گیا۔ زاہد قریشی اپنی فیملی کے ساتھ وہاں موجود تھا اور مسلسل اسے گھور رہا تھا، اس کے دیکھنے پر بڑی خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ علی چلیں، وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ علی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ اس کی جلد بازی کا سبب سمجھ گیا اور ویٹر کا انتظار کیے بغیر بل ادا کرنے کے لیے خود ہی کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ زاہد قریشی اسے اکیلا پا کر فوراً ہی اس کے پاس چلا آیا اور بہت عامیانہ لہجے میں اس سے مخاطب کیا۔ ہیلو اینی ڈارلنگ۔ ہیلو انکل۔ اینی نے اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر علی کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا اکیلی آئی ہو یہاں؟ وہ علی کو اس کے ساتھ دیکھ چکا تھا پھر بھی بات کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میرے شوہر بھی ہیں میرے ساتھ، اس نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، لیکن باہر کوئی گاڑی وغیرہ تو نہیں کھڑی؟ زاہد قریشی نے شیشے سے باہر کار پارکنگ ایریا میں اپنی 2 گاڑیوں کے علاوہ تیسری گاڑی کھڑی نہ پا کر کہا۔ ہماری گاڑی اس طرف کھڑی ہے، اینی نے دوسری جانب اشارہ کیا۔ اوہ، یعنی موٹر بائیک؟ اینی ڈارلنگ، موٹر بائیک کی سواری تمہارے شایان شان نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں اپنی گاڑی میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، بلکہ تمہیں نئی گاڑی خرید کر تحفے کے طور پر دوں گا۔ زاہد قریشی اپنی عمر اور حیثیت، مقام اور نام کا لحاظ کیے بغیر عامیانہ لہجے میں بولا۔ ٹھرکی بوٹا، تھینک یو، مجھے ہر ایرے گیرے سے بات کرنا اور تحفے لینا پسند نہیں، اینی نے سخت لہجے میں کہا اور تیزی سے واپس پلٹی تو علی کو دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ وہ سب کچھ سن چکا تھا۔ زاہد قریشی کی طرف خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولا، مسٹر زاہد، آپ کو اپنے نام کا تو کچھ پاس رکھنا چاہیے، دوسروں کی بہن بیٹی پر
میلی نظریں جماتے ہوئے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ دادا ابو چلیں آئس کریم کھلائیں نا، ایک 5 سالہ بچہ زاہد قریشی کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اپنے اس پوتے کا ہی کچھ خیال کر لیجئے، اس پر کیا اثر پڑے گا آپ کی اس آوارہ مزاجی کا؟ اپنا ذہن صاف کر لیجئے مسٹر زاہد، ورنہ مجھے آپ جیسوں کا ذہن اور مزاج درست کرنا خوب آتا ہے، علی نے سخت اور غصیلے لہجے میں کہا۔ علی چلیں پلیز، اینی نے اس کا بازو پکڑ کر پریشان کن لہجے میں کہا۔ اس کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف جو تھی، اس لیے یہاں سب کے سامنے تماشا بننا نہیں چاہتی تھی۔ چلو بیٹا، زاہد قریشی کھسیانہ ہو کر اپنے پوتے کا ہاتھ تھامے اپنی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا، مگر نظریں ابھی بھی اینی کے چہرے پر جمی تھی۔ چلے نا علی، یہ کمینہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے، وہ سخت الجھن میں بولی۔ گھور گھور کر تو میں بھی تمہیں دیکھتا ہوں، اب تم مجھے بھی اس خطاب سے نوازو گی کیا؟ وہ اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے بولا۔ پلیز علی، آپ کا اس کمینے سے کیا مقابلہ، بہت ہی گھٹیا آدمی ہے وہ۔ وہ اس کے پیچھے موٹر بائیک پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے مسکراتے ہوئے موٹر بائیک سٹارٹ کر دی۔ لیکن وہ گھٹیا اور کمینہ آدمی تم پر عاشق ہو چکا ہے اس عمر میں بھی، علی نے بائیک سڑک پر دوڑاتے ہوئے کہا۔ علی بس کیجئے، وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ مجھے اس کے متعلق کوئی بات سننا اور کہنا نہیں چاہتی، پتہ نہیں کہاں سے نازل ہو گیا تھا اچانک میرا، بس چلو تو میں اس کا منہ نوچ لوں۔ ارے ارے بس اینی ڈیئر، علی کو ہنسی آ گئی اس کے اس انداز اور رد عمل پر۔ جولائی کا مہینہ، گرمی، حبس اور تپش نے چرند پرند، انسان، حیوان سب کو اپنی لپیٹ میں لے کر نڈھال کر رکھا تھا۔ علی ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا، اس کے باوجود اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی کام ختم کیا اور رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ دن کے 11 بج رہے تھے، کوئی اہم کام نہیں تھا۔ چھٹی کے دن بھی وہ آفس کے کام میں لگا رہا تھا۔ یاسین بیگ نے اسے اگلے روز چھٹی کرنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن وہ ضروری کام نپٹانے کے لیے آفس آ گیا تھا۔ اب جب کہ فارغ ہو چکا تھا تو اس نے گھر جانے میں ہی سکون محسوس کیا، پھر وہاں اسے اینی کی موجودگی کا احساس بھی خوشی اور راحت بخشتا تھا۔ وہ چپڑاسی کو آفس بند کرنے کا کہہ کر بائیک پر سوار ہوا اور سیدھا گھر کی طرف بڑھ گیا۔ تیز دھوپ نے اسے پسینے میں شرابور کر دیا تھا۔ فلیٹ کی ایک چابی اس کے پاس ہوتی تھی، دوسری چابی اس نے اینی کو دے دی تھی۔ اس نے آرام سے دروازے کا لاک کھولا، لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسے گھر میں غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ نسرین اور اینی بھی کہیں دکھائی نہ دی، مکمل سناٹا راج کر رہا تھا گھر میں۔ وہ رومال سے چہرہ صاف کرتا ہوا کچن میں آ گیا، فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پیا، برابر والے بیڈ روم میں جھانکا، اینی وہاں بھی نہیں تھی تو وہ وہیں کھڑے سوچنے لگا۔ اینی اپنے میکے تو نہیں چلی گئی، لیکن مجھے بتائے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر وہ جا تو نہیں سکتی۔ اس کا بیچاری کو تو میں نے اتنا ڈرا دیا ہے خود سے کہ وہ تو مجھے دیکھتے ہی نروس ہو جاتی ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اس معصوم کے۔ اصل مشکل میں تو وہ ہے، اپنے پپا کا حکم مانے یا میری خواہش پوری کرے۔ سچ کہہ رہی تھی وہ، ہم دونوں کے بیچ رولنگ سٹون بن کر رہ گئی ہے۔ لیکن نہیں، سٹون تو میں اور اس کے پپا ہیں، وہ تو گلاب کا پھول ہے۔ اور کیسے کیسے اس کے جذبات اور احساسات اس امتحان میں مسلے جا رہے ہیں، کتنی پریشان رہتی ہے وہ۔ مجھے یاسین بیگ صاحب سے بات کرنا ہی ہوگی، میں اب اینی کو مزید اپنے سے خوفزدہ نہیں رکھ سکتا۔ وہ میری ہے اور مجھے سے خوفزدہ رہتی ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، مجھے ہی کچھ کرنا ہے، اس معصوم کی کون سنے گا؟ وہ سوچتے سوچتے بیڈ روم میں داخل ہوا اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کے دل کے تار جھنجھنا اٹھے، آنکھیں حیرت سے مزید چمکدار ہو گئیں۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بند کر دیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اینی نے ہلکے نیلے رنگ کی سلیو لیس قمیض اور ٹراؤزر نما شلوار زیب تن کی ہوئی تھی۔ جارجٹ کا دوپٹہ بے نیازی سے بیڈ پر ایک طرف پڑا تھا۔ بالوں کا اس نے بہت سٹائلش جوڑا بنایا ہوا تھا اور اس کے کٹے ہوئے بال اس کے چہرے کے حسن کو بڑے ناز کے ساتھ ویم کر رہے تھے۔ میک اپ نام کی کوئی چیز اس کے چہرے پر موجود نہیں تھی۔ اس کے گورے گورے گداز پاؤں ٹخنوں تک نظر آ رہے تھے، اس کے سڈول بازو بے تحاشا حسن کی نمائش کر رہے تھے۔ علی کے اندر جذبات کا ایک تلاطم بپھر گیا، اس نے اسے اس سے پہلے اتنا کھل کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے حسن اور دلکش کے جلووں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ جو کانوں میں ہیڈ فون لگائے میوزک سننے اور ہاتھوں میں میگزین تھامے محبیت سے پڑھنے میں مگن تھی، اس کی آمد سے بے خبر ہی تو تھی۔ علی نے ایک دم اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے ہیڈ فون اس کے کانوں سے ہٹایا
تو وہ اس اچانک صورتحال پر سٹ پٹا کر چیخ اٹھی۔ میگزین اس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اپنے اس حلیے پر اسے سخت ندامت محسوس ہونے لگی۔ شدید گرمی سے گھبرا کر اس نے یہ لباس پہنا تھا۔ وہ تو اس کی عدم موجودگی میں انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ وہ یوں اچانک اور بے وقت گھر آ جائے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اسے علم ہوتا تو وہ لباس ہرگز نہ پہنتی، مگر اب تو وہ پھنس چکی تھی۔ علی نے ہیڈ فون ایک طرف رکھ کر اپنے ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھ دیے۔ کیا اتنی خوفناک ہے میری صورت جو مجھے دیکھتے ہی چیخ اٹھتی ہو؟ علی نے پوچھا۔ نہیں وہ ہے ہاتھ تو ہٹائیے، اس نے شرم اور بوکھلاہٹ سے کہتے ہوئے نظروں کے ساتھ ساتھ اپنا سر بھی جھکا لیا۔ علی اس کی بات سمجھ گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، بہت حسین لگ رہی ہو اس روپ میں، سچ دل پر بجلیاں گرا رہی ہو۔ آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ آپ نے تو شام میں آنا تھا۔ وہ بہت پزل تھی۔ تمہارا یہ روپ دیکھنے کے لیے جلدی گھر آ گیا ہوں۔ تم کہتی ہو تو واپس چلا جاتا ہوں، وہ شوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اب کیا فائدہ، اب تو سب کچھ دیکھ لیا۔ اس نے خود کلامی کی جو اس نے ہمیشہ کی طرح بہت محظوظ ہو کر سنی، اور ہنس کر شرارت بھرے لہجے میں بولا، ابھی سب کچھ کہاں دیکھا ہے، ابھی تو بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ اف! وہ شرم و حیا سے کٹ کر رہ گئی۔ اس کی قربت کے ساتھ لفظوں اور لہجے کی شرارت اور شوخی نے اسے مزید حواس باختہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بیڈ پر پڑے اپنے دوپٹے کی طرف دیکھا اور بچوں کی طرح چوری چوری آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھانے لگی۔ جو ہی اس کا ہاتھ دوپٹے کے سرے پر پہنچا، علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک کرنٹ سا اس کے پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ ملتجی نظروں سے اسے دیکھا جو آنکھوں میں زمانے بھر کی شوخیاں سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے بولا، یہ تمہارے حسن کی کشش ہی تھی جو مجھے اس وقت آفس سے گھر کھینچ لائی ہے۔ دوپٹہ دے دیں پلیز، اس نے دبی دبی آواز میں کہا تو وہ جان بوجھ کر اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ نسرین کہاں ہے؟ باہر تو نہیں دکھائی دی۔ وہ اپنی بھانجی کی شادی میں شرکت کے لیے گئی ہے، ایک ہفتے کی چھٹی پر۔ آج کل اس وقت گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس لیے وہ صبح آپ کے آفس جانے کے بعد ہی چلی گئی تھی۔ اینی نے تفصیل سے بتایا تو وہ مسکراتے شوخ لہجے میں بولا، چلو اچھا ہوا وہ بھی کچھ دن انجوائے کر لے اور ادھر ہم بھی۔ میں آپ کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آتی ہوں، آپ دھوپ میں سے آئے ہیں، آپ کو پیاس لگ رہی ہوگی۔ اینی اس کے ادھورے جملے پر شرم سے بے حال ہوتے ہوئے جانے کا بہانہ بناتے ہوئے بولی۔ اس کے ہاتھ دونوں جانب رکھے تھے اس لیے اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ وہ اس کی حالت سے جیب جان سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ہاں پیاس تو لگ رہی ہے، بلکہ بہت بڑھ گئی ہے، اور تمہیں اس حلیے میں دیکھ کر احساس ہو رہا ہے کہ واقعی آج گرمی بہت زیادہ ہے نا؟ علی نے اس کے بے لباس بازوؤں کو دیکھتے ہوئے شوخ و شریر لہجے میں کہا تو وہ مزید شرمسار ہو گئی۔ علی کے کپڑوں سے پسینے اور پرفیوم کی ملی جلی مہک اٹھ رہی تھی جو اس کے اندر ہلچل مچا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی، ندامت کا رنگ، پسینے کے شبنمی قطرے ایک ساتھ نمودار ہو گئے۔ اس نے شرم سے اپنے بازو سینے پر باندھ لیے اور سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ علی اس کے ہر انداز پر نثار ہو رہا تھا اور وہ اتنا ہی شرم و حیا سے مٹی جا رہی تھی۔ علی کو آخر اس پر رحم آ ہی گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے اور سنجیدہ لہجے میں حکم صادر کیا، اپنے پپا کو بتا دینا کہ ہم ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں۔ بہت صبر کر لیا، اب ناممکن ہے۔ اور ہاں میں نہانے جا رہا ہوں، میری واپسی تک میز پر اسکنجبین سے بھرا جگ رکھا ہونا چاہیے۔ جی اچھا، اس نے نظریں جھکائے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اس پر ایک بھرپور نگاہ ڈال کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے فوراً دوپٹہ اٹھایا اور شانوں پر پھیلا لیا، اور وہ بیڈ سے اتنی بوکھلاہٹ اور تیزی سے نیچے اتری کہ اس کا پاؤں مڑ گیا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ سنبھل کر میری جان، علی نے پلٹ کر اسے بازو سے تھام لیا اور گرنے سے بچا لیا۔ قدم تو میرے ڈگمگانے چاہیے، تم کیوں نروس ہو رہی ہو؟ وہ شوخی سے بولا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ جاؤ شاباش اسکنجبی بنا کر لاؤ، بنا لو گی نا؟ جی، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو جاؤ، میرے واپس آنے سے پہلے جگ میز پر موجود ہونا چاہیے، ورنہ… اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اینی نے ہراساں ہو کر اسے دیکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ سہمی ہوئی اسے بہت اچھی لگتی تھی، جبھی تو وہ اسے اس انداز میں ڈیل کرتا تھا۔ وہ اس کے واش روم میں جاتے ہی وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ اف کیا کروں، پہلے کپڑے تبدیل کروں کہ اسکنجبی بناؤں؟ دیر ہوگی تو علی غصہ ہوں گے۔ علی کی محبت بھی قیامت ہے اور غصہ بھی قیامت، میں تو دونوں کی زد میں آ کر ماری جاتی ہوں۔
پہلے اسکنجبی بنا لیتی ہوں، اس میں دیر لگتی ہے، کپڑے تو 2 منٹ میں تبدیل کر لوں گی۔ وہ سوچتے ہوئے وارڈروب بند کر کے کچن کی طرف بھاگی، فریج سے لیموں نکالے، چینی گھولی اور لیموں کا رس بڑی محنت اور مشکل سے نکال پائی۔ نمک ڈالا، روح افزا ملا کر پانی ڈالنے لگی اور ساتھ ہی برف کے کیوبز نکال کر جگ میں ڈال دی۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ کے تار بھی بننے لگے۔ میں علی کے بعد اب کسی اور کی ملکیت نہیں بن سکتی۔ کتنی شرم آئے کہ مجھے ایک شخص مجھے اپنی قربت اور محبت سے نوازتا رہے، مجھے چھو لے اور میں اسے چھوڑ دوں، اور بعد میں نہ علی قرار کے ان لمحات کے زہر سے باہر نکل سکیں گے اور نہ ہی میں ان کے لمس کی حدتوں اور شدتوں کو بھلا سکوں گی۔ ایک شخص پر اپنا سب کچھ ظاہر کر کے اس سے منہ موڑ کر کسی دوسرے شخص کے قریب جانا میرے لیے ناممکن ہے۔ علیحدگی کے بعد اگر کبھی علی سے سامنا ہو گیا تو کتنی شرمندگی ہوگی مجھے۔ یہ لمحات ان کے دل و دماغ سے، ذہن و نگار سے کبھی مٹ نہیں سکیں گے اور مجھے اپنا آپ ان کے سامنے بے حجاب محسوس ہوگا۔ نہیں، میں علی کے علاوہ کسی دوسرے مرد کی ملکیت کبھی نہیں بنوں گی، کسی کو اپنے وجود سے زندگی کی حرارت کشید کرنے نہیں دوں گی، اپنا آپ علی کے سوا کسی دوسرے کی سپردگی میں کبھی نہیں دوں گی، کبھی نہیں۔ میں تو علی کو ان کا جائز حق بھی نہیں دے پا رہی۔ ترسا ترسا کر محبت اور قربت کا جام پلانا کتنا مشکل ہے۔ میں اب علی سے الگ نہیں رہ سکتی، اور اب تو بات بہت آگے تک چلی گئی ہے۔ اب واپسی ناممکن ہے، قطعی ناممکن۔ اب میں صرف علی کی بیوی ہوں، نہ صرف مجھے علی سے طلاق لینا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے مرد کی بیوی بننا ہے۔ نو، نیور پپا۔ اس نے سوچتے سوچتے ایک گلاس سکنجبین خود پی لی، پھر جگ میں اور برف ڈالی، گلاس اور جگ ٹرے میں رکھ کر کمرے میں لے آئی۔ علی ابھی واش روم سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھ دی اور تیزی سے وارڈروب کی طرف لپکی۔ تھینک گاڈ علی نہیں آئے، میں جلدی سے کپڑے تبدیل کر لوں۔ اس نے وارڈروب کھولی اور کپڑے دیکھنے لگی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سے کپڑے پہنے، مارے گھبراہٹ کے اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ ہائے اللہ، کون سے کپڑے پہنوں؟ ابھی علی باہر آ جائیں گے اور تمہاری جان عذاب میں آ جائے گی۔ علی نہ جانے کب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، اس کے شانوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا تو وہ ڈر کر مڑی۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کی نظریں اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھیں۔ اس نے فوراً دوپٹہ ٹھیک کر لیا۔ میں نے اسکنجبی بنا دی ہے، جگ گلاس میز پر رکھا ہے، پی لیجئے۔ اس نے آہستگی سے کہا۔ پی لوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ علی نے وارڈروب کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کپڑے لینے تھے۔ وہ شرم اور گھبراہٹ میں انگلیاں آپس میں پیوست کرتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی بات خوب سمجھ رہا تھا۔ انجان بنتے ہوئے پوچھا، ان کپڑوں کو کیا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ شرمندگی سے بولی تو اس نے اسے پکڑ کر خود سے قریب کر لیا۔ ہلکے بادامی رنگ کی شلوار قمیض میں وہ بے حد جچ رہا تھا۔ گریبان کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کے کشادہ سینے کے بال اس میں سے جھانک رہے تھے، اور بال بھیگے بھیگے سے تھے۔ اس کے بدن کی خوشبو، صابن کی بھینی بھینی مہک اور اس کی قربت اور محبت کی پیاس نے اینی کو پاگل کر دیا۔ وہ محبت اور بے بسی کے عالم میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں تو تم نے پہنے کیوں تھے؟ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ گرمی بہت تھی اور میں گھر میں اکیلی بھی تھی، اس لیے پہن لیے۔ پہلی بار پہنے تھے اور پکڑی گئی ہو، ہے نا؟ وہ شوخی سے ہنسا۔ جی۔ وہ شرم سے لال ہو گئی۔ اب تو پکڑی گئی ہو، اور بقول تمہارے اب تو میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے نا، تو چینج کرنے کا کیا فائدہ؟ کون سا یہاں کوئی دیکھ رہا ہے؟ آپ تو… وہ اتنا ہی بول پائی اور وہ ہنس پڑا۔ پھر بولا، میں تو تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر تو نہیں ہوں، مجھ سے کیسا پردہ اور کیسی شرم؟ آؤ بیٹھو ادھر۔ وہ اسے بیڈ تک لے آیا اور بیڈ کی پٹی پر بیٹھ گئی۔ علی نے اسکنجبی کا گلاس بھر کر بڑے مزے سے پی لیا اور دوسرا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے پی لی ہے، آپ پئیں۔ اینی نے آہستہ سے کہا۔ اسے اپنے حلیے کی وجہ سے اس سے نظریں ملاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک گھونٹ ہی پی لو، تمہارا حلق خشک ہو رہا ہے۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے سچ مچ ایک گھونٹ پی کر گلاس اسے پکڑا دیا تو وہ ہنس پڑا۔ وہ مزید نروس ہو گئی۔ اینی، میں تمہارا شوہر ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ گلاس میز پر رکھ دیا۔ بے وقوف لڑکی، کتنی بار سمجھاؤں تمہیں کہ اب تمہارے گریز اور احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جو ہے کہ میں تمہارے پپا سے بات کر لوں گا۔
کب بات کر لیں گے جب کچھ ہو جائے گا؟ وہ بیڈ پر آرام سے بیٹھتی ہوئی بولی۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ علی نے اسے یہ کہتے ہوئے اسے اپنی محبت بھری باہوں میں سمیٹ لیا اور اس پر اپنی بے قراری عیاں کر دی۔ مت کریں علی۔ اینی کی مزاحمت صرف لفظوں تک ہی محدود رہی۔ یہ واجبی سی مزاحمت دراصل خود سپردگی کی ایک شکل تھی، جو بڑے ہوئے طوفانوں کے سامنے بند نہیں باندھا کرتی، بلکہ ان کے جوش و غضب کو اور ابھارا کرتی ہے۔ علی مضبوط اور با اختیار مرد تھا، اور وہ نرم و نازک سی چھوٹی سی لڑکی، جو اس کی محبتوں کے آگے مجبوری اور گریز کے بند باندھتے باندھتے تھک گئی تھی، اور آج علی کی محبتوں اور شدتوں نے وہ سارے بند ایک لمحے میں توڑ دیے تھے۔ حیا کے لبادے میں لپٹی سمٹی وہ اس سے نظریں ملانے کی تاب نہیں لا رہی تھی، اور وہ اسے اب اور زیادہ اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اس کی حالت پر اسے بہت پیار آ رہا تھا۔ رات کو مما کا فون آ گیا۔ وہ اسے گھر آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ آؤں گی مما، ذرا انہیں فراغت مل جائے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ علی کمرے میں تھا اور وہ لاؤنج میں فون سن رہی تھی۔ اس کی پشت دروازے کی جانب تھی اور علی اچانک ہی باہر نکلا تھا۔ اسے فون پر بات کرتے دیکھ کر خاموشی سے وہیں کھڑا ہو گیا۔ میں گاڑی بھیج دیتی ہوں، تم ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤ، مسز یاسین بیگ نے کہا۔ نہیں مما، میں علی کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ علی کی اجازت کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ وہ عمر بھر کے لیے تو تمہارا حاکم نہیں بنایا گیا۔ کچھ بھی صحیح مما، وہ میرے شوہر تو ہے نا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ آپ نے اور پاپا نے 2 مہینے کی میعاد مقرر کر کے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ لوگ مجھے اس کمینے زاہد قریشی کے پلے ہی باندھ دیتے۔ کم از کم میں یوں علی کی گناہ گار تو نہ بنتی۔ پپا سے تو سمندر کے پاس بھیج دیا جائے، پیاسے کو سمندر کے پاس بھیج دیا جائے، اور اس پر ساتھ ہی یہ پابندی بھی عائد کر دی جائے کہ سمندر کا ایک قطرہ بھی اس پر حرام ہے۔ وہ اس سمندر سے اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ یہ تو ظلم ہے مما، بہت کڑا امتحان ہے اور ناممکن ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ سمندر سامنے ہو اور ساحل پر کھڑا شخص پیاسا رہ جائے؟ اوہ نو مما، اٹس امپاسبل۔ تو کیا تم علی کو پسند کرنے لگی ہو؟ مسز یاسین بیگ نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جی مما، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، وہ بڑے جذبے سے بولی۔ علی تو خوشی سے کھل کھل گیا۔ وہ اس کے دل میں گھر کر چکا ہے، یہ جاننا اس کے لیے فرحت انگیز احساس تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے سب کچھ شیئر کرتے رہے ہو، وہ غصے سے بولی۔ مما، اب میں تھک چکی ہوں، علی ہنی مون کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ واٹ؟ وہ غصے سے بلند آواز میں بولی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا علی کا؟ علی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ممکن میرا دماغ ضرور خراب ہو جائے گا۔ پپا نے جلد بازی میں چند منٹوں میں میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا، اور وہ بھی عارضی طور پر۔ بہت غلط کیا ہے پپا نے۔ بھلا کوئی باپ اپنی بیٹی کی عارضی شادی بھی کراتا ہے؟ کرانی ہی تھی تو صرف نکاح کرایا ہوتا۔ بھیج دیا مجھے یہاں، آپ لوگ میری رخصتی نہ کرتے تو کیا تھا؟ وہ ہماری مجبوری تھی، اور اس وقت علی ہر لحاظ سے بہتر تھا، مسز یاسین بیگ نے کہا۔ تو اب علی میں کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے جو آپ اس رشتے کو ختم کرنے پر مصر ہیں؟ اس نے سنجیدہ اور پریشان لہجے میں پوچھا۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی۔ نہ دوست، نہ رشتہ دار، اور ہمارا اسٹیٹس ایک لاوارث شخص کو اپنا داماد بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ تمہارے پپا کی کمپنی میں ملازم ہیں، گھر تو کمپنی نے اسے دیا ہے، ان کی محنت کے صلے میں دیا ہے، اس نے علی کا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی صحیح، تمہیں عاصم سے شادی کرنا ہوگی، اور سنو، ہم تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ تمہارے پپا عاصم کے آنے کے بعد علی سے خود طلاق نامے پر دستخط کرا لیں گے، مسز یاسین بیگ نے نہایت سنجیدہ اور اٹل لہجے میں کہا، اور فون بند کر دیا۔ مما پلیز، ہیلو مما، میری بات تو سنیں، میں ایسا نہیں چاہتی، پلیز مما، اینی نے بے تابی سے کہا، مگر لائن کٹ چکی تھی۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور غصے اور بے بسی سے رو پڑی۔ غصے میں آ کر میز پر زور سے ہاتھ مارا، جگ، پانی، گلاس اور علی کی آفس کی فائلیں دور جا گری۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ علی نے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں سے پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا تو وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ ہاں، آپ نے پاگل کر دیا ہے مجھے۔ تو کیا برا کیا ہے؟ تم نے بھی تو پاگل کر رکھا ہے مجھے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ پپا آپ کا سارا پاگل پن دور کر دیں گے، وہ غصے سے روتے ہوئے بولی۔ شٹ اپ! علی کو ایک دم ہی غصہ آ گیا، سخت لہجے میں بولا۔ دیکھ لوں گا میں تمہارے پپا کو اور تم کو۔ اٹھاؤ یہ سب چیزیں اور میز پر رکھو، میری فائلز بھی ترتیب سے سیٹ کر کے رکھو۔ یہ سب تمہارے پپا کا کیا دھرا ہے، اس لیے مجھ پر زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ مجھ پر غصہ کیوں کرتے ہیں؟ اس نے ہتھیلیوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔
پیار کی بات تم سمجھتی جو نہیں ہو، پیار سے کب بات کرتے ہیں آپ؟ اس نے ناراضگی اور شوقی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہر وقت غصے اور رعب سے بات کرتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں مجھے۔ تمہیں اگر اب بھی میرے پیار پر اعتبار نہیں ہے تو ایک بار تم پوری طرح سے میری بن کر دیکھو، پھر دیکھنا تمہیں مجھ پر، میرے پیار پر کیسے اعتبار آتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اسی وقت ڈور بیل بجی۔ اس نے علی کے چہرے کو دیکھا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں دیکھتا ہوں، تم یہ چیزیں اٹھا کر رکھو، کوئی مہمان آ جائے تو کیا سوچے گا کہ یہ لاؤنج ہے یا کباڑ خانہ؟ وہ سنجیدگی سے اسے حکم دیتا دروازے کی طرف چلا گیا۔ اینی نے جلدی جلدی چیزیں کارپٹ سے اٹھا کر میز پر رکھی۔ یہ فائلیں سیٹ کر رہی تھی کہ علی کے ساتھ ماما پاپا کو آتا دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور خوش بھی۔ فائلیں میز پر چھوڑ کر ان کی طرف لپکی۔ پپا، مما، وہ ان کے بازو سے لگ گئی۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ یاسین بیگ نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ پہلے جیسی نہیں ہے آپ کی بیٹی، اینی نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے پرنم لہجے میں کہا۔ وہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، یاسین بیگ نے اینی کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، پھر علی سے مخاطب ہوئے۔ علی، تم نے اینی کو ڈانٹا ہے یا مارا ہے؟ میں نے اینی کے ساتھ کیا کیا ہے یہ آپ اینی سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ یہ آپ کے ساتھ ہی تو کھڑی ہے۔ علی نے اطمینان سے جواب دیا۔ پپا، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ ڈانٹا ہے، مارا بھی نہیں ہے۔ ڈانٹا اور مارا بھی نہیں ہے، اینی نے اس کی پوزیشن کلیئر کرتے ہوئے کہا۔ تو تم رو کیوں رہی تھی؟ یاسین بیگ نے اس کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھا۔ یہ اپنی مما سے فون پر بات کر رہی تھی، اس کے بعد ہی روئی ہے۔ آپ آنٹی سے پوچھیں کہ انہوں نے اسے ایسا کیا کہا تھا جو یہ رونے لگی، علی نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا تو اینی نے حیرت سے اسے دیکھا اور سوچا تو کیا علی نے ساری باتیں سن لی ہیں؟ علی، میں تم سے کچھ پوچھنے آیا ہوں، یاسین بیگ نے اینی کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ تو پوچھئے سر۔ تم اینی کے ساتھ آئس کریم کھانے گئے تھے؟ جی گیا تھا، میں خود اینی کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، اس نے صاف گوئی سے بتایا۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ وہ مسکرایا۔ سر، آپ اپنی بیوی کو لے کر میرے گھر کیوں آئے ہیں؟ آپ اپنی بیوی کے ساتھ گھر سے باہر کیوں جاتے ہیں؟ کیا میں نے آپ سے کبھی یہ سوال پوچھا؟ سر، اینی میری بیوی ہے اور میں اسے لے کر کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ ہنی مون پر بھی؟ مسز یاسین بیگ نے کہا۔ یس آف کورس، وہ اطمینان سے بولا۔ علی، تم ایسا نہیں کرو گے، تم نے مجھ سے معاہدہ کیا تھا، صرف 2 ماہ کے لیے، وہ بولے۔ سر، اول تو میں نے آپ سے کوئی معاہدہ نہیں کیا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ نے میرے سامنے اپنی مجبوری پیش کی تھی، جسے میں نے پوری دیانتداری سے دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ معاہدہ اگر ہوا ہے تو میرے اور اینی کے درمیان ہوا ہے، نکاح نامے کی شکل میں۔ یہ تحریری معاہدہ ہے اور اس معاہدے میں کہیں ذکر نہیں تھا کہ رشتہ 2 ماہ تک رہے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس معاہدے پر میں آج بھی قائم ہوں، لیکن اب تمہیں یہ معاہدہ منسوخ کرنا ہوگا، یاسین بیگ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پا نہیں، پلیز، اینی نے بے قرار ہو کر کہا۔ تم خاموش رہو، اس نے تمہیں ڈرا دھمکا کر اپنی طرف کر لیا ہے۔ یاسین بیگ نے اسے سختی سے خاموش کرا دیا۔ اس نے بے بسی سے علی کی طرف دیکھا۔ سوری سر، میں یہ معاہدہ عمر بھر کے لیے نبھانے کا عہد کر چکا ہوں، اور شادی جیسے رشتے چند دنوں کے لیے نہیں جوڑے جاتے، یہ عمر بھر کے رشتے ہوتے ہیں، علی نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن تم نے یہ رشتہ میرے کہنے پر عارضی طور پر قبول کیا تھا، مگر دل سے قبول کیا تھا، اس لیے اس رشتے کی جڑیں میرے دل اور روح تک پھیل چکی ہیں، اور میں یہ رشتہ کسی طور ختم نہیں کر سکتا۔ آپ کوئی اور بات کیجئے سر۔ کوئی اور بات یہ ہے کہ تم نے اگر ہماری بیٹی کو ملازمہ بنا کر رکھنا تھا تو ہمیں پہلے بتا دیا ہوتا، ہم 2-4 ملازم ساتھ بھیج دیتے، یاسین بیگ نے سخت اور طنزیہ لہجے میں کہا۔ کس نے کہا آپ سے کہ میں نے اینی کو ملازمہ بنا کر رکھا ہے؟ علی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہمیں بتانے والے بہت ہیں، مسز یاسین بیگ نے تیز لہجے میں کہا۔ غضب خدا کا، ہماری بیٹی نے کبھی کچن کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، اور تم اس سے کھانے پکوا رہے ہو؟ تو کون سا جرم اور گناہ کر رہا ہوں؟ علی نے سنجیدہ سپاٹ لہجے میں کہا۔ آنٹی جی، سب بیویاں یہ کام کرتی ہیں، اور اینی اپنی مرضی سے یہ کام کر رہی ہے، سیکھ رہی ہے۔ بہرحال ہم اینی کو لینے آئے ہیں، چلو اینی۔ یاسین بیگ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اینی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی؟ علی کا سخت اور اٹل لہجہ انہیں بہت کچھ باور کر آ گیا۔ وہ سنبھل کر بولے۔ کیوں نہیں جائے گی؟ بیٹی ہے ہماری، ہم اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ آپ اسے میری اجازت کے بغیر اپنے ساتھ کہیں نہیں لے جا سکتے، کیونکہ یہ میری بیوی ہے، علی نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر اینی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ چلو اینی، اندر کمرے میں جاؤ۔ علی، وہ بس اسے پکار ہی سکی تھی۔ علی کی آنکھوں سے جھلکتا غصہ اسے ہراساں کر گیا۔ سنا نہیں تم نے؟ جاؤ اپنے کمرے میں، علی نے غصیلے اور سخت لہجے میں کہا تو وہ ڈر کر ان سے پیچھے ہٹ گئی۔ یاسین بیگ غصے سے سلگ کر بولے۔ تو تم ہماری بیٹی کے ساتھ سختی اور زبردستی بھی کرتے ہو؟ سر، آپ کی بیٹی میری بیوی بھی ہے،
اور میں اپنی بیوی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ علی نے بہت اطمینان سے کہا۔ اینی ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ تمہیں اینی کو طلاق دینا ہوگی، ہم اس کی شادی عاصم سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو سر کر دی ہوتی اس کی شادی عاصم سے، مجھے کیوں اس کا مختار بنایا تھا؟ علی نے تیز لہجے میں کہا تو وہ جل کر بولے، علی تم ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ نو سر، میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ آپ نے اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دیا تھا، میں نے آپ سے کسی قسم کا معاہدہ نہیں کیا۔ علی، اینی اپنے ساتھ اپنی ضرورت اور اپنے استعمال کا سامان لے کر آئی تھی، مجھے نہ تب آپ سے کسی عارضی شے کی طلب تھی اور نہ ہی مجھے اب اینی کے حصے کی جائیداد سے کوئی دلچسپی ہے۔ علی سنجیدہ لہجے میں بولا، علی ساری جائیداد اینی کی ہے، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ یاسین بیگ نے غصے سے کہا، تو ہم آپ کو لکھ کر دے دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کی جائیداد سے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، اینی سے ابھی لکھوا سکتے ہیں آپ۔ علی، میں نے تمہیں ایک شریف آدمی سمجھا تھا۔ سر، آپ نے مجھے بالکل صحیح سمجھا تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، اور میں ایک شریف آدمی ہوں، اس لیے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا، اور شریف آدمی اپنی بیوی کی دوسری شادی کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے مہربانی آپ اس موضوع کو یہیں ختم کر دیں۔ اینی چلو ہمارے ساتھ۔ مسز یاسین بیگ نے اینی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اینی تم اب تک یہیں کھڑی ہو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ علی نے غصیلے اور سخت لہجے میں کہا تو وہ ڈرتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ دونوں دیکھتے رہ گئے۔ تم ہماری بیٹی کو ڈراتے اور دھمکاتے ہو؟ مسز یاسین بیگ نے غصے سے کہا، شادی کے بعد دھول نے مہینہ بھر کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی اور تم نے ہماری بیٹی کو آتے ہی کچن میں گھسا دیا۔ تم بلیک میل کرنا چاہتے ہو ہمیں؟ آنٹی، میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت آرام اور اطمینان سے رہ رہا ہوں، آپ لوگ طلاق کا مطالبہ اپنے ذہنوں میں دفن کر دیجئے۔ میں آپ کو بلیک میل نہیں کر رہا، لیکن میں اپنی عزت کا مذاق اڑانے کی اجازت بھی آپ کو نہیں دے سکتا، علی نے نرم لہجے میں کہا۔ اور یاسین بیگ نے احسان جتاتے ہوئے کہا، علی آج تم جو کچھ بھی ہو میری وجہ سے ہو۔ نہیں سر، آج میں جو کچھ بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اپنی محنت، ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے ہوں۔ آپ خود یہ جانتے ہیں کہ آپ کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں خود کو آپ کا احسان مند سمجھتا ہوں اور آپ کی ابھی تک بہت عزت کرتا ہوں، کیونکہ اینی کی وجہ سے آپ میرے لیے قابل احترام ہیں۔ اینی کو ہمارے ساتھ جانا ہے، تم اسے زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ یاسین بیگ نے غصیلے لہجے میں کہا، سر یہ گھر بھی میرا ہے اور یہاں حکم بھی میرا چلتا ہے، یہ آپ کا آفس نہیں جہاں میں آپ کا ہر حکم ماننا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ آپ نے اینی سے رشتے کی بات مجھ سے اپنے آفس میں کی تھی، شاید آپ رشتوں میں بھی بزنس کے قائل ہیں، لیکن اگر آپ اس موضوع پر مزید کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آفس میں ہی کیجیے گا۔ تو ٹھیک ہے، کل صبح آفس میں بات ہوگی، چلو بیگم، یاسین بیگ نے سپاٹ لہجے میں کہا اور مسز یاسین بیگ کے ساتھ واپس چلے گئے۔ وہ کمرے میں آیا تو اینی پر نگاہ پڑی جو بیڈ پر گھٹنوں پر سر رکھے پریشان بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر خوف زدہ بھی ہو گئی۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ چلے گئے ماما پاپا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں چلے گئے، وہ بولا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو اس نے سنجیدگی سے کہا، فیصلہ کل ان کے آفس میں ہوگا، تمہارے پاپا طلاق دلوانا چاہتے ہیں تمہیں، اور اس کے بعد تمہاری شادی عاصم سے کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تم بھی عاصم سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ کس سے شادی کروں گی میں؟ نہیں کرنی مجھے کوئی شادی، یہ ایک شادی ہی بہت ہے میرے لیے، وہ غصے سے چیخ کر بولی اور پھر گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ علی بے قرار ہو گیا۔ اچھا اب رو نہیں، میں سنبھال لوں گا سب، علی نے اس کے سر کو تھپک کر نرمی سے کہا۔ یہ تو وہ سمجھ گیا تھا، وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اس سے علیحدگی نہیں چاہتی، اس لیے وہ بہت مطمئن اور مسرور بھی تھا۔ تو پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ یاسین بیگ نے اگلی صبح اپنے آفس میں اسے بلا کر وہی سوال دہرایا تو اس نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، سر میں اپنا فیصلہ آپ کو رات ہی سنا چکا ہوں، میں اینی کو کسی قیمت پر بھی طلاق نہیں دوں گا، اور آپ کیسے باپ ہیں کہ اپنی بیٹی کو طلاق دلوانا چاہتے ہیں؟ کون کرے گا دوبارہ آپ کی طلاق یافتہ بیٹی سے شادی؟ یہ تمہارا درد سر نہیں ہے، یہ میرا ہی درد سر ہے سر، علی سنجیدہ لہجے میں بولا، کیونکہ آپ کی بیٹی میری بیوی ہے اور مجھے اس سے بہت انسیت اور محبت ہے، بہت عزت ہے میرے دل میں اس کی۔ آپ اس طرح زبردستی اسے طلاق دلوا کر عاصم سے بیاہ بھی دیں گے تو بھی وہ خوش نہیں رہ سکے گی، عاصم اس کے کردار پر شک کرے گا۔ زاہد قریشی سے ضرور اس کا کوئی افیئر تھا، جب ہی آپ نے اپنی آن اور عزت کی خاطر اینی کی شادی مجھ سے کر دی، اور جب مجھ سے اینی نے طلاق لے لی تو یہ بھی اس کے کردار کی خامی شمار ہوگی، وہ کبھی بھی عاصم یا کسی اور شخص کی نظروں میں پاک کردار اور معزز نہیں ٹھہرے گی، اور یہی میں نہیں چاہتا کہ وہ معصوم لڑکی جو میری بیوی بھی ہے اور محبت بھی، کبھی کسی کے نظروں میں مشکوک اور بری ٹھہرے۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ یاسین بیگ نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، زندگی کا آخری فیصلہ تو نہیں ہے، ہاں البتہ اس معاملے میں یہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے، علی نے بڑے اطمینان سے کہا۔
علی تم جانتے ہو کہ آج تم جس گھر میں ہو وہ میرا دیا ہوا ہے، یہ ملازمت بھی میں نے تمہیں دی تھی۔ آج اگر میں تم سے یہ سب چھین لوں، واپس لے لوں، تو تم فٹ پاتھ پر بھیک مانگتے نظر آؤ گے یا پھر گاڑیوں کے ٹائر بدلتے دکھائی دو گے۔ یاسین بیگ نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا تو علی کو بھی غصہ آ گیا۔ سر، آپ میری توہین کر رہے ہیں، میں بھیک مانگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ گاڑیوں کے ٹائر بدلنا، ورک شاپ میں کام کرنا کوئی عیب یا جرم نہیں ہے۔ محنت سے روزی کمانے میں کوئی عار نہیں، بلکہ محنت سے اپنے ہاتھ سے روزی کمانے والا تو اللہ کا پسندیدہ بندہ شمار ہوتا ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے یہ مقام اپنی محنت سے حاصل کیا، اور آپ نے میری صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے میری کارکردگی سے خوش ہو کر مجھے گاڑی اور بنگلے کی آفر کی تھی، لیکن میں نے اپنی ضرورت سے زیادہ کی طلب کبھی بھی نہیں کی۔ سر، آپ نے جو فلیٹ مجھے دیا ہے وہ میری قابلیت، ذہانت اور محنت کا ثمر ہے۔ کمپنی کے اکثر ملازمین کو آپ نے یہ سہولت دی ہے، اگر مجھے دی ہے تو کوئی احسان نہیں کیا، میرا حق تھا یہ، اور آپ نے ہی مجھ سے یہ سب کہا تھا۔ اتنا غرور نقصان دہ ہوتا ہے۔ سر، آپ کی کمپنی میں ملازمت کرنے سے پہلے بھی میں مطمئن تھا، میرے سر پر اپنی چھت تھی، تن پر اچھا لباس تھا، اور میں 2 وقت کی روٹی بھی اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے خوب سیر ہو کر کھاتا تھا۔ مجھے کوئی فکر تھی اور نہ ہی اللہ کے کرم سے کبھی فاقوں کی نوبت آئی تھی۔ آپ نے اگر مجھے اپنی کمپنی میں اہم عہدے پر جاب دی تھی تو سر یہ آپ کی ضرورت تھی اور ہے۔ مجھے آپ کی نہیں بلکہ آپ کو اور آپ کی کمپنی کو میری ضرورت تھی، اس لیے آپ نے اب تک مجھے اپنا منظور نظر بنا رکھا تھا۔ علی نے لگی لپٹی رکھے بغیر صاف گوئی سے کہا، میں تمہیں اس جاب سے ڈسمس بھی کر سکتا ہوں مسٹر علی۔ یاسین بیگ نے آخری پتہ پھینکا۔ شوق سے کیجیے سر، وہ اطمینان سے مسکراتے ہوئے بولا۔ میرے پاس فارن کمپنیوں کی طرف سے بھی آفرز موجود ہیں، میں 2-2.5 لاکھ روپے ماہوار تنخواہ اور تمام سہولیات کے پیکج کے آفر پر امریکہ یا جاپان کے لیے بھی کام کر سکتا ہوں۔ آپ خود بھی بارہا تسلیم کر چکے ہیں کہ میری عمدہ کارکردگی کی وجہ سے کمپنی کو لاکھوں کروڑوں کا فائدہ پہنچا ہے، یہ فائدہ میں بھی اٹھا سکتا ہوں سر، مگر بے ایمانی کی کمائی پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ میں نے پوری دیانتداری سے اپنی ڈیوٹی ادا کی، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ کام کیا ہے۔ آپ کی کمپنی کو اپنی کمپنی سمجھ کر اپنا دھیان، اپنی ساری توجہ، محنت اور صلاحیت صرف کی ہے اس کے کام پر، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ڈسمس بھی کر سکتا ہوں؟ ایسا کر کے بھی آپ اینی کو حاصل نہیں کر سکیں گے سر۔ کتنے دن رکھو گے تم اینی کو اپنے اس دڑبے نما فلیٹ میں؟ یاسین بیگ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اب تک تو وہ صرف اس لیے تمہارے اس تنگ فلیٹ میں رہنا گوارا کر رہی تھی کہ اس کا عارضی ٹھکانہ ہے۔ وہ کھلے اور کشادہ بنگلے میں پلی بڑھی ہے، ہمیشہ سے کھلی فضا میں رہتی آئی ہے۔ تمہارے فلیٹ میں بہت جلد اس کا دم گھٹنے لگے گا، اور اس کی مہینے بھر کی پاکٹ منی تمہارے مہینے بھر کی تنخواہ سے ڈبل ہے۔ کہاں سے پورے کرو گے اس کے اخراجات اور اس کی ضروریات؟ سر، مجھے اپنے قوت بازو پر مکمل بھروسہ اور اعتماد ہے، اور اینی اب تک اسی ڈربے نما فلیٹ میں رہ رہی ہے۔ میں اس کے اخراجات اور ضروریات اپنی محنت کی کمائی سے پورے کر سکتا ہوں۔ جہاں تک میں اینی کو سمجھ پایا ہوں وہ بہت ذہین، سلیقہ مند اور سمجھدار لڑکی ہے، وہ مجھ سے طلاق نہیں لے گی۔ علی میں تمہیں جیل بھجوا دوں گا، اینی کو حبس پہ جا رکھنے اور فراڈ کرنے کے جرم میں۔ میں نے آپ کو بہت عزت دی ہے سر، لیکن اگر آپ مجھے بے قصور کے ان گھٹیا اور خود ساختہ الزامات اور جرم میں ملوث کریں گے تو یاد رکھیں آپ خود بھی پھنس جائیں گے۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ یاسین بیگ نے الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہی سر کہ اب تک آپ نے میرا ایک ہی روپ دیکھا ہے، مخلص، ایماندار اور ہمدرد کا روپ۔ آپ نے میرا غصہ اور انتقام نہیں دیکھا۔ مجھے مجبور مت کیجیے سر کہ میں غصے میں آ کر آپ کے غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دوں۔ کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو بکواس بند کرو۔ یاسین بیگ نے غصے سے چلا کر کہا، تمہیں جرأت کیسے ہوئی یہ گھٹیا بات کہنے کی؟ یہی سوال میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں سر کہ آپ کو جرأت کیسے ہوئی مجھ سے یہ گھٹیا بات کہنے کی؟ علی نے سخت لہجے میں کہا، آپ اپنی بیوی کے متعلق یہ بات سننا گوارا نہیں کر سکتے تو مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے احساسات و جذبات کا اندازہ اب تو آپ کو بخوبی ہو جانا چاہیے۔ مجھ سے دوبارہ اینی کو طلاق دینے کی بات مت کیجیے گا سر، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تم میری بیٹی پر جبر کرتے ہو، تشدد کرتے ہو، اسے ملازموں کی طرح کام لیتے ہو، اور سر میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ علی نے ان کی بات کاٹ کر سخت لہجے میں کہا، میں اپنی بیوی کو جس طرح اور جہاں چاہوں گا جیسے چاہوں گا رکھوں گا، لہٰذا آپ میرے نجی معاملات میں دخل اندازی نہ ہی کریں تو بہتر ہے، آپ کے لیے بھی اور آپ کی بیٹی کے لیے بھی۔ علی اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہاری زندگی حرام کر دوں گا، یاسین بیگ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اور میں آپ کی بیٹی کی زندگی حرام کر دوں گا۔ علی نے ان کا وار انہی کو لوٹاتے ہوئے کہا، یاد رکھیے سر کہ اینی میری دسترس میں ہے، قانون، مذہب اور شرع
کی روح سے وہ میری بیوی ہے، میری ملکیت ہے، میری منکوحہ ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی کی زندگی اور خوشی عزیز ہے تو اسے میرے ساتھ رہنے دیجیے، ورنہ بلیک میلنگ۔ یاسین بیگ نے طنز سے کہا۔ آپ کچھ بھی سمجھیں اور کہیں سر، میں اینی کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا جب تک آپ کے ذہن سے اس کا گھر اجاڑنے کا خیال نہیں نکل جاتا۔ علی نے غصیلے لہجے میں کہا اور تیزی سے آفس سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے آفس کا دروازہ اس نے اتنے زور سے بند کیا کہ یاسین بیگ کی دیوار کے دروازے تک لرز اٹھی۔ علی غصے اور جلائی کی آگ میں جلتا، سلگتا، تپتا ہوا اپنی موٹر سائیکل دوڑاتا اپنے پرانے غمخوار دوست اور ہمدرد خان لالا کی ورکشاپ پر جا کر رکا۔ اس کا چہرہ غصے سے گلنار ہو رہا تھا، کن پٹیاں جل رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے، جلا کر بھسم کر دے۔ آؤ بھئی، بسم اللہ، آج تو ہمارا علی بابا آیا ہے۔ خان لالا نے اسے دیکھتے ہوئے ہی خوشی سے بلند آواز میں کہا اور اپنا ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام۔ علی بابا، آج تو تم نماز کی طرح لالو لال ہو رہے ہو، آؤ بیٹھو۔ آج تو تم ٹماٹر کی طرح لالو لال ہو رہے ہو، آؤ بیٹھو۔ خان لالا اسے اپنے آفس نما کمرے میں لے آیا۔ لالا، ٹھنڈا یخ پانی پلواؤ، بہت آگ جل رہی ہے اندر، علی نے کرسی پر نڈھال ہو کر گرتے ہوئے کہا۔ وہ تو تمہارے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے، لو پانی پیو۔ خان لالا نے واٹر کولر سے ٹھنڈا پانی گلاس میں بھر کر گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا اور کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ خان لالا نے گلاس دوبارہ بھر کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا اور اسے تشویش بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، علی بابا، کیا بات ہے، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے کیا؟ ہاں لالا، ایسا ہی سمجھو۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور دونوں کوہنیاں میز پر ٹکا کر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ خان لالا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، تو مجھ کو بتاؤ نا، آخر میں کس لیے ہوں، تمہارا دوست اور بھائی ہوں۔ کیا بتاؤں لالا؟ وہ لمبا سانس لے کر بولا، میری زندگی میں خوشیاں اچانک آئی تھی، بھولی بھٹکی کسی حسین یاد کی طرح، اور اچانک وہ خوشیاں مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں وہ لوگ۔ کون لوگ؟ بابا، ہم کو بتاؤ، ہم ان کو ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ یاد کرے گا۔ خان لالا نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ میں اس مسئلے کو خود ہی حل کر لوں گا لالا۔ علی نے میز پر رکھی گولڈ لیف کی ڈبی اٹھائی اور سگریٹ نکال کر ہونٹوں سے لگا لی۔ ماچس بھی میز پر موجود تھی۔ اس نے سگریٹ سلگائی اور لمبے لمبے کش لینے لگا۔ اس کے اندر باہر آگ ہی آگ تھی، دھواں ہی دھواں تھا۔ وہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں لال انگارہ ہو رہا تھا۔ علی بابا، آج ہم نے تم کو دوسری دفعہ اتنے غصے میں دیکھا ہے، اتنا پریشان دیکھا ہے۔ تم 9 سال ہمارے ساتھ رہا ہے، اس لیے ہم تم کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ضرور کوئی بڑی بات ہوئی ہے جو تم اتنا غصے میں ہو۔ جب تمہارے تایا نے تمہارے مکان پر قبضہ کیا تھا تب تمہیں غصہ آیا تھا، پریشان ہوا تھا۔ اس کے بعد آج ہم نے تم کو اتنے غصے میں اور پریشانی میں دیکھا ہے، آخر بات کیا ہے؟ لالا، ایک بار پھر مجھ سے میرا گھر چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف گھر ہی نہیں، اس بار میرا دل بھی ویران کر دینا چاہتے ہیں وہ۔ علی نے سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے فضا میں چھوڑتے ہوئے بے چینی سے کہا، کون خانہ خراب ہے وہ بتاؤ تو بابا۔ میرے باس اور سسر اپنی بیٹی کو طلاق دلوانا چاہتے ہیں۔ اوہ، خانہ خراب کا بچہ، دماغ تو نہیں الٹ گیا اس کا؟ کیسا باپ ہے وہ؟ پہلے شادی کر دیا، اب بربادی کرانا چاہتا ہے؟ خان لالا نے غصے سے کہا، لیکن میں انہیں ایسا کرنے تو نہیں دوں گا۔ علی نے دوسرا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، اور تایا سے تم نے خوب یاد دلا دیا لالا، میں سوچ رہا ہوں کہ تایا کے ظلم کا حساب بھی بے باک کر ہی دوں۔ اب مجھے شعور بھی حاصل ہو گیا اور میں قانون کا رستہ بھی جانتا ہوں۔ تایا نے جس طرح میرے سر سے چھت چھینی تھی، مجھے میرے حق سے محروم کیا تھا، میں وہ اذیت، وہ ناانصافی اور دھوکہ آج تک نہیں بھولا۔ علی بابا، تمہارے تایا کو اس ناانصافی کی بڑی سزا مل گئی ہے۔ اس کی بیٹیوں کی وٹے سٹے کی شادی ناکام ہو گیا، جھگڑا پڑا، داماد قتل ہو گیا، ایک بیٹی بیوہ ہو گئی، ایک طلاق لے کر میکے بیٹھی ہے، زمینیں فصلیں سب تباہ ہو گئیں، مویشی مر گیا۔ اب تو تمہارا تایا تمہارے مکان میں سر چھپائے بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ میں نے علی کا حق مارا تھا، مجھے یتیم بھتیجے کی آہ لگی ہے۔ وہ بہت شرمندہ ہے اپنے کیے پر، بہت روتا ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے۔ خان لالا نے اسے تفصیل سے بتایا۔ میں اس سے نہیں ملوں گا لالا۔ اگر قدرت نے اس سے انتقام لے لیا ہے تو اب میں اسے کوئی انتقام نہیں لوں گا۔ اگر وہ میرے مکان میں سر چھپائے بیٹھا ہے تو میں اس کا سر ننگا نہیں کروں گا، اسے دربدر اور بے آسرا نہیں کروں گا۔ وہ اس مکان میں آرام سے رہے، میں نے معاف کیا اسے، میرا اللہ بھی اسے معاف کرے اور اس کی حالت پر رحم کرے۔
علی نے بہت مدھم اور افسردہ تھکے تھکے لہجے میں کہا تو خان لالا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ واہ علی بابا، تم بھی بہت کمال کا آدمی ہے، تمہارا غصہ بھی غضب کا ہے اور تمہاری محبت اور معافی کا بھی جواب نہیں۔ ہم کو تمہارا یہی خوبی تو بہت پسند ہے کہ تم غصہ کر کے جلدی ٹھنڈا بھی پڑ جاتا ہے اور پیار کر کے ساری زندگی نبھاتا ہے۔ اللہ پاک کا مہربانی ہے کہ تمہارا غصہ سے ابھی تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ آج جو غصہ تم کو چڑھا ہے اسے بھی ختم کر دیا اور پیار کی بات کرو۔ پیار کی بات ہی تو ان سے برداشت نہیں ہو رہی لالا۔ علی نے سگریٹ کا ٹکڑا ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے کہا۔ تم بولے تو ہم بیگ سے بات کریں، اسے سمجھائے؟ نہیں لالا، ان کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، میں سمجھا لوں گا انہیں۔ علی نے اگلا سگریٹ ہونٹوں سے لگا لیا۔ چھوٹے کڑک سا چائے لاؤ یار، ہم اپنا علی بابا آیا ہے۔ او کدھر گم ہو جاتا ہے تم لوگ؟ خان لالا نے اپنے ملازم کاریگر کو آواز دے کر کہا۔ او استاد، چائے کا آرڈر تو میں نے علی بابو کے آتے ہی دے دیا تھا۔ چھوٹا چائے کے کپ اور چائے دانی ٹرے پہ رکھے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹرے میز پر رکھ کر واپس چلا گیا۔ لالا، تم گاؤں گئے تھے کیا؟ علی نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ ہفتہ پہلے گیا تھا، ادھر ہی تمہارے تایا کا پتہ چلا تو ملنے کو چلا گیا، خان لالا نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے بتایا۔ گزر بسر کے لیے تایا کو رقم کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو او نہیں یارا، خان لالا نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ابھی زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس کے پاس جس سے اس کا گزر بسر ہو رہا ہے، تم اب حاتم تائی بننے کی کوشش نہ کرو اور یہ چائے پیو۔ سر درد کی گولیاں بھی منگوا دو لالا۔ اب سر درد کی گولیاں کھا کر اپنا سر پھاڑنا ہے کیا؟ پہلے ہی تمہارا بلڈ پریشر آسمان سے ہیلو ہیلو کر رہا ہے، آگ سے زیادہ تپش تو تمہارے جسم سے نکل رہی ہے، گولیاں الٹا اثر کریں گی۔ آرام سے چائے پیو، پسینہ خشک کرو، پھر ہم تم کو اپنی گاڑی میں گھر چھوڑ کر آئے گا، تمہارا موٹر سائیکل چھوٹا گھر پہنچا دے گا۔ خان لالا نے بڑے بھائی کی طرح رعبدار لہجے میں کہا۔ وہ تھا بھی اس سے 12-13 سال بڑا، شادی شدہ بال بچے دار آدمی تھا۔ اسی کے مکان کے ایک حصے میں علی پین گیسٹ کی حیثیت سے رہا کرتا تھا، ورک شاپ پر کام کرتا تھا۔ خان لالا اس کے اچھے برے دنوں کا ساتھی تھا۔ لالا، بھابھی اور بچے کیسے ہیں؟ علی نے چائے کا سپ لے کر پوچھا۔ سب اچھے ہیں، تم کو بہت یاد کرتے ہیں یارا، کبھی گھر کا چکر لگاؤ نا۔ لگاؤں گا لالا، ابھی تو میں خود ہی چکر میں ہوں۔ علی نے گرم چائے کو بڑے آرام سے حلق سے نیچے اتارتے ہوئے کہا تو خان لالا نے نرمی سے کہا۔ زیادہ غصہ نہ کرو علی بابا، اپنی جان جلانے سے کیا فائدہ؟ یہ چاند جیسا چہرہ سورج کے جیسا بنا لیا ہے تم نے، غصہ ٹھنڈا کرو یارا۔ خان لالا، جب انسان سے اس کی سب سے قیمتی چیز یا انمول ہستی چھین لی جائے یا چھیننے کی کوشش کی جائے، بنا جرم کی سزا دی جائے تو غصہ تو آتا ہے نا۔ اس نے خالی کپ میز پر رکھا اور سگریٹ کی ڈبی میں سے آخری سگریٹ نکالتے ہوئے کہا۔ تمہارا کہنا درست ہے، مگر اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ زیادہ غصہ کبھی کبھی غلط اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ آدمی کو غصے میں جھوٹ سچ کا بھی پتہ نہیں چلتا، وہ جھوٹ کو سچ اور غلط کو درست سمجھنے لگتا ہے اور اپنا اور دوسروں کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی غلط اور جھوٹ نکلتا ہے۔ بات تو تمہاری بھی درست ہے لالا، علی نے سگریٹ کا کش لے کر کہا تو وہ ہنس پڑا۔ اچھا لالا، میں اب چلتا ہوں، بھابھی کو میرا سلام کہنا اور بچوں کو میرا پیار دینا۔ انشاءاللہ میں اس مسئلے کو حل کرنے کے بعد تمہارے گھر آؤں گا، تم دعا کرنا لالا۔ دعا تو ہم دل و جان سے کرے گا، آؤ ہم تم کو گاڑی میں گھر ڈراپ کر آئے۔ خان لالا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آفس سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ نہیں لالا، میں چلا جاؤں گا، میرا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے۔ او اس لیے تو بولتا ہے کہ کہیں غصہ میں تم ایکسیڈنٹ نہ کرا بیٹھو۔ کچھ نہیں ہوتا لالا، بہت شکریہ، اور یہ سگریٹ کی ڈبیاں مجھے دے دو۔ علی نے اس کے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کی نئی ڈبیاں لے لی۔ یارا مت پیو، بہت پی چکے ہو، اور کتنا جلاؤ گے خود کو؟ خان لالا نے نرمی سے کہا۔ بس ایک ڈبیا اور، علی نے کہا اور اپارٹمنٹ کی چابی جیب میں رکھ کر موٹر بائیک سنبھالی۔ گھر پہنچ کر ہم کو اپنی خیریت کا فون کر دینا ورنہ ہم کو فکر رہے گا۔ اچھا لالا، کر دوں گا، اللہ حافظ، علی نے مسکراتے ہوئے کہا اور بائیک کا رخ گھر کی طرف موڑ لیا۔ وہ دھوپ کی تپش، غصے کی آگ، ناقدری کے شعلوں اور توہین کے احساس میں جلتا ہوا گھر پہنچا تو اینی اس کی صورت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ تو اپنی زندگی کے فیصلے کی خبر سننے کے لیے اس کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ 12 بجے ہی گھر پہنچ گیا تھا۔ بیڈ روم میں آ کر اس نے جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور بیڈ پر لیٹ کر سگریٹ سلگا لی۔ لمبے لمبے کش لینے لگا، دھواں ہی دھواں اس کے ارد گرد پھیل گیا۔ اینی پریشانی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔
اس نے سگریٹ تو کبھی نہیں پیے تھے، یہ آج اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ سہمی ہوئی بھی تھی کہ نہ جانے پپا نے اس کی زندگی کے بارے میں، اس رشتے کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ علی مسلسل خاموش تھا اور سگریٹ کے کش پہ کش لیے جا رہا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ شدید غصے کی حالت میں ہے۔ اس کے غصے سے وہ بہت ڈرتی تھی۔ کچھ پوچھ کر اپنی شامت کو آواز دینے والی بات تھی، مگر اس سے مزید ضبط نہ ہو سکا تو ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، آپ نے سگریٹ کب سے پینا شروع کر دی؟ 1 گھنٹے پہلے شروع کی ہے۔ وہ منہ سے دھواں نکالتے ہوئے بولا، کیوں؟ کیونکہ میں اب تم پر اپنا غصہ نہیں اتارنا چاہتا۔ پپا سے آپ کی کیا بات ہوئی؟ کیا کہا انہوں نے؟ تمہارے پپا نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے تمہیں طلاق نہ دی تو وہ مجھے کروڑوں روپے خرد برد کے کرنے کے جرم میں جیل بھجوا دیں گے۔ نہیں پپا، ایسا نہیں کر سکتے۔ میں انہیں ایسا کرنے بھی نہیں دوں گا۔ اس نے منہ سے سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ مجھے؟ وہ بولتے ہوئے کانپ گئی۔ ایک ہاتھ بے اختیار منہ پر رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ دل پر ٹھہر گیا۔ علی نے اسے بڑے غور سے دیکھا اور اس کی دلی کیفیت کو سمجھ بھی رہا تھا اور محسوس بھی کر رہا تھا۔ اندر ہی اندر خوش بھی ہو رہا تھا۔ وہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ یہ احساس اس کے لیے جلتی دھوپ میں ٹھنڈک بخش چھاؤں جیسا تھا۔ اس کا فیصلہ میں کر چکا ہوں کہ میں تمہیں طلاق۔ علی! وہ بے اختیار اور بے قرار ہو کر چیخ اٹھی۔ وہ کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ آپ کو تو بہت یقین تھا اپنی محبت پر۔ آپ تو اپنی عزت کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو تو اپنی غیرت بہت عزیز تھی۔ میں اب بھی اپنے اس دعوے پر قائم ہوں۔ تو اس کی تو جیسے جان اٹکی ہوئی تھی اس کے جواب میں۔ اس کے چہرے کو بے چین نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، تو یہ کہ میں تمہیں طلاق کبھی نہیں دوں گا۔ علی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اور دوسرا سگریٹ سلگا لیا۔ تھینک گاڈ! اینی کے لبوں سے بے اختیار کلمہ شکر ادا ہوا اور اس کی جان میں جان آئی۔ علی نے سگریٹ لبوں میں دبا کر اپنی مسکراہٹ کو چھپایا۔ آپ یہ سگریٹ پینا تو بند کریں، یہ بری چیز ہے۔ اینی نے دھواں ہاتھ سے اڑاتے ہوئے کہا۔ میں خود بھی تو برا ہوں۔ کوئی نہیں آپ برے، چھوڑیں اسے۔ اینی نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سگریٹ اس کے ہاتھ سے نکال لیا اور سگریٹ کی ڈبیا سے مل کر ڈبیا سمیت ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ اس کے لیے ٹھنڈا پانی لینے چلی گئی۔ علی کو اپنے ہاتھ پر اس کے لمس کا احساس ایسے ہو رہا تھا جیسے جولائی کی جلتی تپتی گرمی میں اس نے اسے ٹھنڈے میٹھے پانی کا گلاس پیش کر دیا ہو۔ اس نے پہلی بار علی کو اپنائیت سے چھوا تھا۔ وہ روح تک اس کی محبت میں سرشار ہوتا چلا گیا۔ یہ لیجیے ٹھنڈا پانی پی لیں، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ پانی کا گلاس لیے موجود تھی۔ اس میں تھوڑا سا زہر بھی ملا دو تاکہ میں بھی ٹھنڈا ہو جاؤں۔ علی نے اسے ستانے کے لیے بہت ہی سخت اور سپاٹ لہجے میں کہا اور اس کا یہ لہجہ کام دکھا گیا۔ مارے حیرت، خوف اور گھبراہٹ کے پانی کا لبالب بھرا گلاس علی کے اوپر ہی الٹ گیا۔ اس کا چہرہ، گردہ اور سینہ پانی سے تربتر ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ اوہ علی! وہ بری طرح سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ تمہیں پانی بھی پیش کرنا نہیں آتا؟ علی نے اس کی خوفزدہ حالت سے لطف اٹھاتے ہوئے لہجے کو غصیلا بنا کر کہا۔ تو وہ تو رونے کو ہو گئی اور وہاں باہر جانے کے تیزی سے مڑی تو علی نے اس کے دوپٹے کا پلو پکڑ لیا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اب بھاگ کہاں رہی ہو؟ یہ صاف کرو فوراً! علی نے غصیلے لہجے میں کہا تو وہ ڈرتی ڈرتی اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنے دوپٹے سے ہی اس کا چہرہ اور گردن صاف کرنے لگی۔ ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ چہرہ خوف سے پیلا پڑ رہا تھا۔ خیال کرنا کہیں موقع غنیمت جان کر میرا گلا ہی نہ دبا دینا۔ علی نے بہت سنجیدہ اور کاٹدار لہجے میں کہا تو وہ اسے ستا کر خوش ہو رہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے جو آپ مجھے اس طرح اذیت پہنچاتے ہیں؟ وہ تقریباً رو پڑی۔ ہاں تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تم تو معصوم ہو، بے قصور ہو۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ نہیں، میری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ کاش میں نہ ہوتی یا آپ کے ساتھ اس طرح منسوب نہ کی جاتی۔ آپ کو میرے ساتھ یہی سلوک کرنا تھا تو پپا کو پہلے ہی انکار کر دیا ہوتا، نہ کی ہوتی مجھے اپنانے کی غلطی۔ غلطی کی ہے تو اب سزا بھی تو بھگت رہا ہوں نا۔ اس نے گیلی شرٹ اتار کر کرسی پر پھینک دی اور طنز کا ایک اور تیر چلا کر دوبارہ لیٹ گیا۔ وہ حیرت، غم و غصے سے سلگ کر رہ گئی۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا سر دبا رہا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ وہ اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ خان لالا کا فون تھا۔ وہ علی کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ خیریت سے پہنچ گیا ہے تو وہ مطمئن ہو کر بولا، اللہ کا شکر ہے بھابھی، ہم تو پریشان ہو رہا تھا۔ وہ بہت غصے میں گیا تھا اور غصے میں آیا تھا
ہمارے پاس، اس کا خیال رکھو، علی ہیرا بچہ ہے، ہیرا۔ آپ اس کے اکیلے ہونے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ کتنا مخلص اور کتنا پیار کرنے والا بندہ ہے۔ وہ اپنی محبت کی خاطر سب کچھ کر سکتا ہے، آپ کو بہت چاہتا ہے۔ آپ اپنے پاپا جان کو سمجھاؤ کہ غلط باتیں نہ کریں۔ علی آپ کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ خان لالا، آپ دعا کریں کہ ہمارا گھر بسا رہے۔ اینی نے علی کی محبت سے سرشار لہجے میں کہا، انشاءاللہ ضرور بسا رہے گا، اچھا اللہ نگہبان۔ خان لالا نے فون بند کر دیا۔ وہ ریسیور کریڈل پر رکھ کر دوبارہ بیڈ روم میں آئی تو علی کو اسی طرح بغیر شرٹ کے لیٹے ہوئے اور اپنا سر دباتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کا سر دبانا چاہتی تھی مگر اسے اس کے قریب جانے میں جھجک محسوس ہو رہی تھی، حیا اڑے آ رہی تھی۔ اینی، یہ شخص تو تیرا اپنا ہے، تیرا شوہر ہے اور اس وقت تکلیف میں ہے، اور تکلیف بھی تیری وجہ سے ملی ہے۔ اتنی محبت تو تجھے 20 برس میں کسی نے نہیں دی ہوگی جتنی کہ 42 دن میں علی نے تجھے دی ہے۔ اس کی محبت کا کچھ تو حق ادا کر دے۔ اس کے اندر کی اینی نے کہا تو اسے اپنے ماما پاپا کی محبتیں بے اختیار یاد آنے لگی، بے تحاشا محبتیں۔ مگر علی کی محبت کا اپنا ایک رنگ تھا، اپنا انداز تھا، ایک اپنا سرور تھا، اپنا نشہ تھا، اور اسی نشے اور سرور میں بے خود ہو کر بے اختیار اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی، اور وہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنا سر دبا رہا تھا، اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر ہٹایا تو اس کی آنکھیں کھول کر بہت حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس کو یوں دیکھنے پر پہلی بار پورے استحقاق اور پیار سے مسکرائی اور پھر اپنے نرم ملائم ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ اینی۔ تھوڑی دیر بعد علی نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھ لیے۔ درد کچھ کم ہوا؟ اینی نے اپنائیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ درد ختم ہو گیا ہے اینی، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ذومانی انداز میں بولا۔ میں آپ کے لیے جوس لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو اس نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ پکڑے اور وہ اٹھ نہ سکی۔ پہلے مجھے یقین تو کر لینے دو کہ میری چند گھنٹوں کی تکلیف کو تم نے چند منٹوں میں اپنے محبت بھرے لمس کا احساس دے کر ختم کر دی ہے۔ علی نے اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یقین دلانے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھرتے ہوئے کہا۔ جو لمحے بے یقینی میں گزر گئے ہیں ان کا یقین تو دلا دو، خواب تو نہ لگے مجھے تمہارا یوں اچانک خود ہی قریب آنا۔ علی نے اس کے دلکش روشن چہرے کو دیکھا۔ غصہ ختم ہو گیا آپ کا؟ وہ تو دیکھتے ہی ختم ہو گیا تھا، شروع بھی تو مجھے دیکھتے ہی ہو جاتا ہے، اس نے شکوے بھرے لہجے میں کہا تو وہ ہنس پڑا۔ میری محبت میرے قریب ہوتے ہوئے بھی دور بھاگنے کی، بچنے کی اور کترانے کی کوشش کرے گی تو میرے اس محبت بھرے دل کو غصہ تو آئے گا نا۔ یہ تو پیار کا غصہ ہے جو اپنے اور تمہارے بیچ خوشبو کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ کوئی آسم بیچ میں آن ٹپکے۔ پلیز علی، یہ ٹاپک اب مت چھیڑیں، اینی نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ تو کیا آپ کو چھیڑیں؟ اس نے شریر لہجے میں کہا تو وہ شرما گئی۔ جی تو فرینڈز، آج کی ایپیسوڈ یہاں پہ ہماری ختم ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم آگے ملیں گے کہ آگے اینی اور علی کی لائف میں کیا ٹرنز اینڈ ٹوسٹ آتے ہیں، کس طرح سے وہ لوگ رہتے ہیں، یاسین بیگ کیا کرتا ہے، کیا وہ واقعی علی کو سڑکوں پہ لے آئے گا یا عاصم کی انٹری ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، اب یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کل کی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔